ملک ٹائمز میں خوش آمدید۔ لداخ میں پروٹیسٹ اور احتجاج کا آج دوسرا دن ہے اور اس کو زنجی کا پروٹیسٹ اور ریولوشن کہا جا رہا ہے۔ نیپال سے اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے نیپال کے یواؤں نے پروٹیسٹ کیا، زنجی کا ریولوشن تھا اور وہ کامیاب ریولوشن تھا۔ سرکار کو بدلنے پر نوجوانوں نے مجبور کر دیا۔ ستہ میں بیٹھے لوگوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا اور نئے لوگوں کے ہاتھوں میں نیپال کے نوجوانوں نے اقتدار کو سونپ دیا ہے۔ لداخ میں بھی پچھلے 2 دنوں سے پروٹیسٹ جاری ہے۔ یہ احتجاج وائلنس میں، تشدد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 5 نوجوانوں کی موت ہو چکی ہے، کئی سارے زخمی ہیں، پولیس اہلکاروں کو بھی چوٹیں آئی ہے، پولیس نے لاٹھیاں چلائی ہے، واٹر کینن کا استعمال کیا ہے، آنسو گیس کے گولے داغے ہیں، اضافی فورس کو وہاں تعینات کر دیا گیا ہے۔ نوجوانوں نے بی جے پی کے دفتر کو آگ لگا دیا، جلا کر خاک کر دیا ہے، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دیا اور میڈیا میں کل سے جو خبر بتائی جا رہی ہے اس میں سچائی نہیں بتائی جا رہی ہے۔ حقیقت کو لگاتار چھپایا جا رہا ہے کہ لداخ میں پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے۔ میڈیا میں صرف راہل گاندھی کو، کانگریس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ راہل گاندھی کے چاہنے والے، ان کے ساتھ گھومنے والے اس پروٹیسٹ کا حصہ ہے اور انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ راہل گاندھی نے جس طرح ووٹ چوری کا انکشاف کیا، الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بے نقاب کیا اور بتایا کہ کس طرح ایک ایک کمرے میں 10 لوگوں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے یا ایک ایک نام سے 50 لوگوں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے راہل گاندھی کی پریس کانفرنس کے بعد، راہل گاندھی کی طرف سے خلاصہ اور انکشاف ہو جانے کے بعد اپنے نیم میں، اپنے سسٹم میں بڑا بدلاؤ کیا ہے۔ تو کیا بدلاؤ ہے، کیا چینجنگ ہے، اس پر بھی آگے بات چیت کریں گے۔ پہلے لداخ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ لداخ سال 2019 سے پہلے جموں اینڈ کشمیر صوبے کا حصہ تھا۔ سال 2019 میں جب مرکز کی حکومت نے اگست کے مہینے میں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تو کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو بھی چھین لیا گیا اور جموں اینڈ کشمیر صوبہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لداخ کو الگ کر دیا گیا اور جموں اینڈ کشمیر کو الگ صوبہ بنایا گیا۔ جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں مرکزی حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ جموں اینڈ کشمیر کو ایک صوبہ بنایا جائے گا، اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے گا، لیکن اسے مکمل اور خود مختار اسٹیٹ کا درجہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جموں اینڈ کشمیر کی جو حیثیت ہوگی دلی جیسی ہوگی، جہاں منتخب سی ایم کی یا الیکٹڈ سی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ میں زیادہ پاور نہیں ہوتا ہے، اور جو لیفٹیننٹ گورنر ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتا ہے۔ جس طرح دلی کا معاملہ ہے، سی ایم کے پاس زیادہ پاور نہیں ہوتا، سی ایم کے ہاتھ میں پولیس نہیں ہوتی، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، کچھ بیسک کام ہوتے سی ایم کے پاس۔ تو یہی حیثیت جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کی ہے اور جموں اینڈ کشمیر میں 2019 میں جب اس کے اسپیشل اسٹیٹس کو ہٹا دیا گیا تو سال 2024 میں وہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پہلی مرتبہ الیکشن ہوا۔ عمر عبداللہ وہاں کے سی ایم ہیں۔ لداخ کو الگ کر دیا گیا اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام یا کیندر شاست ایک راجیہ بنا دیا گیا، جہاں اسمبلی نہیں ہے، جہاں کا کوئی سی ایم نہیں ہوگا اور لیفٹیننٹ گورنر ہی لداخ کو چلائے گا۔ جس طرح کچھ اور بھی علاقے انڈیا میں ہیں جو مرکز کے زیر انتظام ہے، وہاں کا کوئی سی ایم نہیں ہوتا یا وہاں کی کوئی اسمبلی نہیں ہوتی، جیسے لکشدیپ ہے، کچھ اور علاقے ہیں۔ اب لداخ کی عوام پچھلے 5 سالوں سے مانگ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ لداخ کو ایک مکمل اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے، لیکن ان کے مطالبے کو نہیں سنا جا رہا ہے، ان کی مانگ کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب پچھلے 15 دنوں سے سونم وانگچک جو وہاں کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں، وہ دھرنا پر بیٹھے ہوئے تھے، بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے لداخ کے ایکٹیوسٹ تھے اور وہ سب مانگ کر رہے تھے کہ لداخ کو مکمل اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے، لداخ کا ایک سی ایم ہونا چاہیے، لداخ کی اسمبلی ہونی چاہیے اور ہمارا ایک الیکٹڈ لیڈر ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم جا کر اپنے مدعوں کو رکھیں، ان سے بات چیت کریں۔ دوسرا مطالبہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے لوگوں کا یہ تھا کہ آئین کے 6 شق میں تبدیلی کی جائے اور لداخ کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ لداخ میں 90% جو آبادی ہے شیڈول ٹرائب کی ہے، قبائلیوں کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ریسورسز ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، اس کا کوئی اور استعمال نہ کرے، اس پر کوئی اور قبضہ نہ کر سکے، ان کو جاب میں، ملازمت میں زیادہ سے
زیادہ مواقع مل سکے، کیونکہ ایک رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ لداخ میں اس وقت 26% کی جو آبادی ہے وہ بے روزگار ہے، اور یہ گریجویٹس یعنی 26% ایسے گریجویٹس ہیں لداخ میں جو بے روزگار ہیں۔ سال 2019 کے بعد جب اسٹیٹ کا درجہ چھین لیا گیا لداخ کے لوگوں سے، تو آگے ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کی اکنومی کی سچویشن کیا ہوگی، ان کو جاب کیسے ملے گی، ان کے روزگار کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس بارے میں بھی مرکزی حکومت نے کچھ بھی یقین دہانی نہیں کرائی۔ ان تمام مدعوں کو لے کر سونم وانگچک پچھلے 15 دنوں سے احتجاج پر بیٹھے تھے، بھوک ہڑتال کر رہے تھے۔ 24 ستمبر کی خبر یہ ہے کہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے 2 لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا، اور اسی کے بعد نوجوانوں نے بھوک ہڑتال سے ہٹ کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، سڑکوں پر اتر گئے، پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پولیس کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے، پولیس نے بھی بچاؤ کرتے ہوئے لاٹھی چارج کیا، واٹر کینن کا استعمال کیا، 5 نوجوانوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کئی سارے زخمی ہیں، اور اب وہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، کہیں بھی 4-5 لوگ اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بھی آدیش جاری کر دیا ہے کہ لداخ میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی ریلی کی، کسی بھی طرح کے جلوس کی، کسی بھی طرح کے پروگرام کی اجازت نہیں ہوگی، سخت کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لداخ میں احتجاج جاری ہے، اور ان کی مانگ یہی ہے کہ لداخ کو ایک اسمبلی ملنی چاہیے، لداخ کو ایک اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے۔ لداخ انڈیا کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ لداخ سے چین کی سرحدیں ملتی ہے، LAC وہاں پر موجود ہے، انڈیا کی آرمی وہاں رہتی ہے، اور سال 2020 میں جب چین اور انڈیا میں لڑائی ہوئی تھی تو اسی علاقے میں 20 انڈین آرمی کی شہادت ہو گئی تھی، اور 4 چینی آرمی بھی وہاں پر ہلاک ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ لداخ کا کچھ ایریا ادھر پاکستان سے بھی ملتا ہے۔ لداخ کو اس وقت مکمل اسٹیٹ کا درجہ نہیں ملا ہے، نہ وہاں کوئی اسمبلی ہے، لیکن لداخ اس وقت 2 ضلعوں میں تقسیم ہے۔ لداخ کا ایک ضلع کارگل ہے اور دوسرا ضلع لیہ ہے۔ لیہ میں بدھسٹ کمیونٹی کی سب سے زیادہ آبادی ہے، اور کارگل میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ لداخ کی ٹوٹل آبادی کی اگر آپ بات کریں گے تو تقریباً 2,70,000 کے قریب لداخ کی ٹوٹل آبادی ہے، اور وہاں 46% مسلمانوں کی آبادی ہے اور 40% بدھسٹوں کی آبادی ہے، اور تقریباً 12% لداخ میں ہندوؤں کی آبادی ہے۔ لیہ ضلع میں بدھوں کی میجورٹی پائی جاتی ہے، اور کارگل ضلع میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، اور ہندو دونوں جگہ کہیں 17% ہے، کہیں 12% ہے۔ مسلمان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، بدھسٹ ادھر بھی ہے، لیکن ایک جگہ مسلمان زیادہ، دوسری جگہ ہندو زیادہ ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کا جب لداخ حصہ تھا تو یہاں زیادہ تر نیشنل کانفرنس کے MP ہی چناؤ جیتے تھے، لیکن پچھلی مرتبہ یعنی سال 2019 کے لوک سبھا چناؤ سے یہاں BJP کے MP کو جیت مل رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے لداخ میں وائلنس ہو جانے کے بعد، تشدد ہو جانے کے بعد اپنا ایک بیان دیا، اور اپنے بیان میں عمر عبداللہ نے کہا کہ جب سال 2019 میں جموں اینڈ کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو چھین لیا گیا تھا اور اسٹیٹ کا درجہ ختم کر دیا گیا تھا، اس وقت لداخ کے لوگوں نے جشن منایا تھا، ان کو لگا تھا کہ ہمیں کامیابی ملی ہے، لیکن اب وہاں کے لوگوں کو بھی وائلنس کے لیے اترنا پڑا ہے، جبکہ ہم پیسفل انداز میں سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اپنے اسٹیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کر رہے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر کو مکمل اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے، لیکن سرکار نہیں سن رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے بیان دیا کہ لداخ کے عوام نے 2019 میں مرکز کے زیر انتظام درجہ ملنے پر جشن منایا تھا، لیکن آج وہ خود کو دھوکہ میں اور ناراض محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اگر جموں اینڈ کشمیر کے عوام کو بھی ریاستی درجہ واپس نہیں ملتا تو بھی اسی طرح مایوس ہوں گے اور مشتعل ہوں گے۔ محبوبہ مفتی جموں اینڈ کشمیر کی سابق چیف منسٹر ہے، ان کا بیان سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 کے بعد سے اصل میں کیا بدلا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وادی کشمیر نہیں ہے بلکہ لداخ ہے، جہاں عوام نے پولیس گاڑیاں اور BJP کے دفتر کو آگ لگا دیا ہے، اور اس کے لیے ذمہ دار مرکز ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لداخ کے ایریا کے بارے میں میں نے بتایا کہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ جو علاقہ ہے پہاڑی پر مشتمل ہے، اور زمین کی سطح سے لداخ کا علاقہ بہت اونچائی پر ہے، سوکھے سوکھے پہاڑ ہیں، ٹورزم کے لیے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن 2019 کے بعد ٹورزم کی جو شرح ہے جموں اینڈ کشمیر میں بھی کم ہوئی ہے، اور لداخ میں بھی یہ شرح کم ہے۔ بہرحال اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں راہل گاندھی کے بارے میں۔ راہل گاندھی نے لگاتار خلاصہ کیا، اور سب سے پہلے راہل گاندھی نے بنگلورو کی ایک اسمبلی سیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا 1 BHK روم ہے، اور
80 लोगों का उस पते पर वोटर लिस्ट में नाम है। राहुल गांधी ने इसी तरह पर्दाफाश किया कि एक ही नाम है, सरनेम बदला हुआ है और उनका नाम 40 मरतबा वोटर लिस्ट में मौजूद है। या राहुल गांधी ने इसी तरह कहा कि एक ही फ़ोटो को कई मरतबा वोटर लिस्ट में इस्तेमाल किया गया, और जब ये इंकशाफ हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी के दावा को झूठा करार दिया। राहुल गांधी से कहा गया कि वो माँ की कसम खाए, हलफनामा दायर करे, और राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो कुछ कहा है सच कहा है। उसके बाद फैक्ट चेक हुआ, इंडिया टुडे जैसे मीडिया हाउसेज ने फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक करके यही सच सामने आया कि सच में राहुल गांधी ने जो कुछ इंकशाफ किया है कि वोटिंग में घपला हो रहा है, करप्शन हो रहा है और फर्जी वोटर बनाए गए हैं, वो बातें सच है। उसके बाद बिहार के बारे में भी इसी तरह राहुल गांधी ने पिछले दिनों खुलासा किया, इंकशाफ किया कि एक घर है और उसमें कई लोगों का नाम शामिल है वोटर लिस्ट में, यानी जितने उस घर के लोग नहीं हो सकते उससे 5 गुना ज़्यादा। या इसी तरह एक ही खातून है, एक ही महिला है और उसका नाम बहुत ज़्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में शामिल है। अभी बिहार में जो SIR हुआ है, तो उस हवाले से भी लगातार ये सच सामने आ चुका है कि जो जिंदा है उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में है और जो जिंदा है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो मुर्दा है उसका नाम शामिल है। जो बिहार के बाहर रोज़गार के लिए गया है, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या किसी और शहर में, तो उसका नाम हटा दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई शर्त शामिल की है वोटर लिस्ट में नाम इंदराज करने के लिए या अपना नाम रजिस्टर करने के लिए कि आधार कार्ड जो मोबाइल फ़ोन नंबर से लिंक होगा उसका नंबर डालना ज़रूरी होगा। और इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को शाये किया। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, उसके बाद दूसरे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को शाये किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो नया सिस्टम नाफिज किया है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दाखिल करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना होगा। और सिर्फ आधार नंबर से काम नहीं होगा, बल्कि आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तो वही आधार कार्ड का जो नंबर है वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। और ये जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वहाँ इसको लाजमी करार दिया गया है। ये जो ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वहाँ इसको लाजमी करार दिया गया है। और इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक किया, उसके बाद दूसरे मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को शाये किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो नई शर्त लगाई तो खामोशी से इस शर्त का इजाफा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता इसके लिए कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बज़ाहिर राहुल गांधी के तमाम दावों को रिजेक्ट ही किया जाता रहा, मुस्तरद ही किया जाता रहा। लेकिन राहुल गांधी ने जो फ्रॉड का आरोप लगाया था उसको एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया है, सीरियस लिया है, और इसी वजह से ये शर्त लगाई गई है। और यही इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।